اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ وقار احمد، اور آج ہم درگی میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوریج کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ تو فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا رہے گا۔ آج کا یہ انتہائی خوبصورت پروگرام راجہ طیب صاحب جو کہ انجمن غلامان مصطفیٰ کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ تو آئیے ان سے اس پروگرام کے حوالے سے یہ جو آج کا ان کی محفل ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون کون تشریف لا رہا ہے۔ یار آج میں گلی میں آ رہا تھا تو ایک بچہ نا یوں کر کے نا تو بل بجانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ میں نے کہا یار چلو بچے کی ہیلپ کرو، میں نے بٹن دبایا، ٹنگ ٹانگ۔ پھر بچے سے پوچھا بیٹا کس سے ملنا ہے؟ کہتا ہے ملنا جلنا کسی سے نہیں، پتر تو بھی ناستے میں بھی نسا۔ پھر میں بڑا معافی چاہتا ہوں جی، میں تو کیمرے آن ہوئے مجھے تو پتہ نہیں، میں تو کہانی سنا رہا تھا۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیملی چینل ابھی نیوز، یس ابھی نیوز پہ ہمارا ایک بہت ہی خاص پروگرام چل رہا ہے جی۔ پروگرام کا نام ہے گھبرانا نہیں ہے، اور اس کا ہوسٹ میں باقاعدہ خود موجود ہوں، اور اس میں آپ تو نہیں گھبرائے بھائی، میں نہیں کہہ رہا، کپتان نے کہا ہے گھبرانا نہیں ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور ہاں گھبرانا نہیں ہے جناب۔ بات سنیں ہاں ٹی وی لگائیں تو لگا ہوا ہے نا، وہ میں نے وہ پروگرام دیکھنا ہے، کون سا؟ گھبرانا نہیں ہے۔ گھبرانا نہیں ہے۔ ویلکم بیک۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم راجہ طیب صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو میں ان سے التماس کروں گا کہ آج کی یہ جو عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انعقاد ہو رہا ہے، اس حوالے سے ہمیں بریف کریں۔ جی طیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ آف آل سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انجمن غلامان مصطفیٰ درگی راجگان کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ ہماری انجمن 2015 کو اس کی بنیاد ہوئی، اور یہ ہماری انجمن غیر سیاسی طور پہ بنی، اور گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ انجمن وجود میں آئی۔ پہلا ہم نے جو انجمن غلامان مصطفیٰ نے اس گاؤں میں میلاد مصطفیٰ کا پروگرام بنایا، محفل کروائی، وہ پہلی 2015 کو اسٹارٹ لی ہم نے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب ہم آج اس کی 5ویں جو ہے میلاد، جو سالانہ میلاد ہے، ہم اس کو منا رہے ہیں، اور جب تک انشاءاللہ انجمن غلامان مصطفیٰ قائم دائم ہے تب تک یہ ہر سال اسی طرح جس طرح گزشتہ 4 سال سے ہم منا رہے ہیں، آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ہم انشاءاللہ یہ میلاد مناتے رہیں گے۔ اور گاؤں کے فلاح و بہبود کے لیے ہماری جو جتنی بھی ہماری ٹیم ہے انشاءاللہ یہ بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہے، اور ایک سے ایک کام کر رہی ہے، صرف اور صرف گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ جی تو طیب صاحب کہہ رہے تھے کہ نہ صرف یہاں پر یہ انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ یہ صرف ان کی انجمن محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انعقاد تک محیط نہیں ہے، بلکہ یہ گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو دونوں کام جو ہیں وہ ایک طرف خلق خدا کی خدمت ہے، اور دوسری طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف و ثناء کی محفلوں کا انعقاد کرنا ہے، اور حضور کے ثنا خانوں میں اور حضور کے ثنا خانوں کو دعوت دے کر اور حضور کا ثنا خان خود بن کر اس میں اور حضور کی نوکری کرنے میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں۔ دونوں اپریسیشیٹیبل کام ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو یہ جو نیک عمل ہے اس میں مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان مبارکہ کو اللہ رب العزت نے بلند فرما دیا، ورفعنا لک ذکرک فرما دیا، انا اعطیناک الکوثر فرما دیا۔ مزید بہت سی آیات اور احادیث ہیں جن سے حضور کی شان جو بلند شان ہے
اس کے بارے میں ہمیں کسی قسم کا کوئی شبہ اور شک بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان ہے ہی نہیں، بلکہ یہ جو حضور کی ثناخوانی کی محفلوں کا انعقاد کرنا ہے، یہ ہم حضور کے ان غلاموں میں جو حضور کی ثنا کرتے ہیں ان میں صرف اپنا نام لکھوانے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی جو ہے وہ نام اور اس طرح کی کوئی چیز شامل نہیں ہوتی، بلکہ حضور کی غلاموں میں اپنا نام لکھوانا شامل ہوتا ہے۔ اور حضور کا غلام ہونے کا مقصد اور حضور کی غلامی میں ایک تو جہاں پر لوگوں کی فلاح و بہبود، اور دوسرا حضور کی میلاد کے لیے انعقاد کرنا ہے۔ تو ذرا اپنا تھوڑا سا سٹرکچر بتائیں گے کہ آپ کی یہ جو انجمن ہے اس کی فنڈنگ کا یا اس طرح کا کیا سلسلہ ہے؟ اس کی جب ہم نے بنیاد رکھی تو جتنے بھی ہمارے عہدیداران ہیں، ممبران ہیں، ماشاءاللہ تقریباً 100 سے ابو ہیں، اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہر مہینے ہماری ایک جو ہمارے فنانس سیکٹری ہیں جن کو ہم نے بنایا ہوا ہے، ان کے پاس باقاعدہ ہمارا ریکارڈ موجود ہے۔ ہم ہر مہینے جتنے بھی عہدیدار ممبران ہیں 200 روپیہ پر منتھ ہم اس میں جمع کرواتے ہیں جو اپنے فنانس سیکٹری کے پاس۔ اور اس کے علاوہ جب جب ہم گاؤں کی فلاح کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ جتنے بھی ہمارا فنڈ ہوتا ہے اس میں سے، اور اس کے علاوہ جو گاؤں کے ماشاءاللہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، ماشاءاللہ اچھی اچھی پوسٹوں پہ ہیں، اچھے اچھے عہدوں پہ ہیں، اچھے اچھے بزنس مین ہیں، وہ ہمارے ساتھ کافی کوآپریٹ کرتے ہیں۔ تو وہ خدا کے کاموں میں ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اور بھی توفیق دے کہ وہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ خاص کر آپ کے اس میڈیا کے چینل کے وساطت سے میں ان کو دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اب تک بہت زیادہ کوآپریٹ کی ہے۔ آئندہ بھی ہم پر امید ہیں کہ گاؤں کے فلاح و بہبود کے لیے وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ تو جب میلاد کا کام مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، 1 مہینہ پہلے ہماری فنڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہماری انجمن کے عہدیداران کا اپنا فنڈ ہے اس میں، اور گاؤں کے جو مخیر حضرات ہیں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے، ان کو اور ان کا عہدہ بڑھائے جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ تو ہم دعا گو ہیں آئندہ بھی جس طرح پچھلے 4 سالوں سے ہمارے ساتھ وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں پورے گاؤں کے لوگ۔ اس کے علاوہ علاقے کے جتنے بھی ہم تعلق رکھنے والے ہیں، خاص کر جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ ہماری فنڈنگ ہے جس کے ذریعے ہم اپنا میلاد بھی کرتے ہیں، اور جو ایکسٹرا فنڈنگ ہوتی ہے گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ جی، تو ایک تو یہ 5ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آپ انعقاد کر رہے ہیں، دیگر کوئی کام ایسا جو فلاح و بہبود کے لیے آپ کر رہے ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا لے آؤٹ کرنا چاہیں گے تاکہ جو لوگ ہیں انہیں بھی جو اس کام کے لیے ان کو بھی جو ہے وہ آپ کوآپریٹ کر سکیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ راہیں فراہم کر سکیں کہ یہ جو آپ سوشل ورکنگ کر رہے ہیں اس میں کس طرح کے جو کام ہیں یا کس طرح کی ضروریات ہیں جو لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جو آپ جن کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کی جو مکمل ڈیٹیل ہے، جو سٹارٹ سے لے کے اب تک ہم نے گاؤں کی فلاح کے لیے جو ہم نے کام کیا ہے نا، وہ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہیں مدثر زمان صاحب، وہ اس کو بہتر، کیونکہ وہی ہینڈل زیادہ وہی کرتے ہیں گاؤں میں، زیادہ تر وہ انہی کے ہاتھ میں ہے یہ کام، تو وہ ان ڈیٹیل آپ کو تفصیل ساری بتا سکیں گے۔ جی، تو ہم اپنے اس یہ جو محفل کے حوالے سے پروگرام ہے اس کو جاری رکھیں گے، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں۔ سندھ الیکٹرانکس، we deal in all type of LED, LCD, China brand and branded. Hi-Fi home theater, Boss Yamaha, Dana, Harman and all other brands available at Sindh Electronics. For more detail, visit our shop number 1, Hotel Al Haram, Sohrab Cataract Road, Geneva Market, Sadr, Karachi. ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے تو میں میرے ساتھ مدثر زمان صاحب جو کہ انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں، اور آج کی اس محفل میں کون کون سی شخصیات تشریف لا رہی ہیں اس حوالے سے میں ان سے پہلا کویسچن کروں گا۔ جی، آج کون کون تشریف لا رہا ہے اس حوالے سے؟
وعلیکم السلام. آج ہماری محفل میں الحمدللہ پیر حسنین فروخ شاہ صاحب آ رہے ہیں, زیر صدارت ان کی ہو رہی ہے, اور زیر نگرانی جو ہے پیر جلال شاہ صاحب خانپور سے تشریف, جی جلال حسنین شاہ صاحب وہ خانپور سے تشریف لا رہے ہیں, اور عثمان نقشبندی صاحب کا خطاب ہے وہ جیلم سے تشریف لا رہے ہیں. ریحان حبیب صاحب کو تقریباً تمامی احباب جانتے ہیں, اسلام آباد کے مشہور نعت خوان ہیں, وہ تشریف لا رہے ہیں, اور حافظ احتشام صاحب ہیں خانپور کے ہیں, ان کی نعت ہے. الحمدللہ مطلب کہ یہ باقی آپ کو صدر صاحب نے بتایا ہی ہے کہ 5ویں سالانہ محفل ہے, تو ماشاءاللہ تقریباً تمام ہی بھائی جو ہیں وہ بہت مطلب کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اس میں. اور ہمارے گاؤں میں یہ ایک مطلب کہ بہت بڑا ایک قسم کا نا لوگوں بچوں کے لیے خاص طور پہ ایک بہت بڑا اسلامی جو ہے نا یہ جگہ بن گئی, جس پہ وہ پلیٹ فارم بن گئے, جس پہ وہ آتے ہیں. 4-5 دن جو ہیں وہ لگتے ہیں ہمارے یہ تیاری کرنے میں, تقریباً رات کو 12-1 بجے تک بچے تیاری کرتے ہیں اور اس میں محو رہتے ہیں. تو الحمدللہ بہت اچھا جو ہے نا یہ اسلامی نقطہ نظر سے بہت اچھا کام ہے. محترم, میں یہاں پر ایک اگر سوال اٹھاؤں جو زیادہ تر کہا جاتا ہے یا مطلب روٹین وائز ہے کہ محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے, لوگ محافل میں آتے ہیں, محفل میں شرکت کرتے ہیں اور پھر گھر چلے گئے اور وہ محفل وہیں پر ختم. تو میں اس حوالے سے, کیونکہ انجمن علماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوشل ویلفیئر کے کام بھی کر رہی ہے, تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگوں کی عملی اصلاح پر بھی توجہ دے رہی ہوگی. اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننے کی کوشش. الحمدللہ ہمارے جتنے بھی عہدیداران ہیں الحمدللہ نماز 5 ٹائم پکی پڑھتے ہیں. ہمارے جتنے بھی ہمارے گاؤں میں الحمدللہ 6 مساجد ہیں, ٹھیک ہے, 6 جو قاری حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں, گائے بگائے ہماری اصلاح بھی کرتے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ بالکل مطلب کہ کندھے سے کندھا ملا کے رکھتے ہیں. اگر کوئی ان کو پرابلم ہو گاؤں میں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کسی بھی مسئلے میں. اکثر آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ اکثر جو علماء حضرات ہوتے ہیں ان کو تنگ کرتی ہیں کسی نہ کسی مسئلے پہ, تو ہمارے انجمن کے نوجوان جو ہیں وہ ہر مسئلے میں ان کے ساتھ کھڑے کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کوآرڈینیٹ, جی ان کی اس پرابلم کو جو ہے نا اس کو سالو کرنا. جی اکثر ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں, اور مطلب کہ ہماری یہ کوشش ہے 3-4 قاری صاحب ایسے ہیں, ہم پرانے قاری صاحب واپس اپنے گاؤں میں لے کے آئے ہیں, جو ورک کرنے والے, جی وہ واپس ہم گاؤں میں ہم الحمدللہ 3 مساجد ایسی ہیں جن میں ہمارے پرانے جو قاری تھے وہ واپس ہم لے کے آئے ہیں. یہ انجمن کا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو قاری صاحب ایک بچے کو جو 3-4 سال کے بچے کو پڑھائیں وہ جب 25-30 سال کا ہو جائے تو وہی قاری صاحب مسجد میں ہو, چینج نہ ہو. جی تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ قاری صاحب اور جو علماء کرام یہاں پر موجود ہیں وہی کام اپنا جاری رکھیں اور کام کرتے رہیں, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ایک دفعہ سٹارٹ کرتے ہیں پھر درمیان میں ان کا جو بندہ چینج ہوتا ہے پڑھانے والا یا پھر کوئی بندہ اور آتا ہے, تو اس حوالے سے وہ جو ورک ہے وہ وہیں پر رک جاتا ہے, نئے سرے سے شروع ہوتا ہے. اور دوسرا یہ جو ادب اور آداب اور تعظیم کا ایک سلسلہ ہے وہ بھی اساتذہ کے ساتھ اسی کنٹینیوس پوزیشن پر رہتا ہے. تو اس حوالے سے انجمن جو ہے نہ صرف ایک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر کام کر رہی ہے بلکہ لوگوں کو نیک اعمال کے لیے, نماز کے لیے اور دیگر جو اسلامک لائف ہے اس حوالے سے بھی کام کر رہی ہے. یہ دونوں اپریشیٹیبل کام ہیں. اور تیسرا جو میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا وہ ہے سوشل ویلفیئر کا کام. سوشل ویلفیئر کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اور سوشل ویلفیئر کے حوالے سے میں یہ کوآرڈینیٹر بھی ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ سوشل ویلفیئر کے حوالے سے آپ کون سے جو کام ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں, اور جو لوگ سوشل ویلفیئر کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے یا کون سا جذبہ لے کر نکلنے کی ضرورت ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا. ایک چیز میں ایڈ کر دوں مطلب کہ دینی حوالے سے کہ ہم ایک مدرسہ بھی جلد ہی ہے جو ہے نا وہ گاؤں میں بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, جگہ میں مل گئی ہے, انشاءاللہ جلد ہی بلڈنگ جو ہے اس پہ شروع کریں گے. تو سوشل جو ہمارے کام ہے اس میں جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا تو تقریباً 2015 سے 2016 میں جب غازی صاحب کی شہادت ہوئی تھی, غازی صاحب کی شہادت کے بعد ہم نے یہ مطلب کہ یہ کمبائن ہم نے سسٹم شروع کیا. تو اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ پورے گاؤں میں اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی جو پلیٹیں تھیں وہ پورے گاؤں میں لگائی ہیں. اس کے بعد ہم نے مقدس سراغ کے ٹین جو ہوتے ہیں وہ باکس وہ لگائے ہیں.
پھر ہم نے ادھر ہی قبرستان میں ایک کمرہ بنایا ہے، وہ مطلب کہ اس میں آپ مقدس اوراق جو ہیں وہاں پورے گاؤں کے جو ہیں وہ وہاں رکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے تقریباً 2-3 ماہ کے مطلب کہ وقفے سے پورے گاؤں میں ہم نے اسٹریٹ لائٹس لگائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت لگائی ہیں۔ اس میں ہم نے مطلب کہ گاؤں کے کسی بندے کے گھر گھر جا کے کوئی فنڈ نہیں اکٹھا کیا، ہم جو خود ممبر تھے 2-3 ہزار ہم نے خود اکٹھا کر کے تھوڑی سی لائٹیں لاتے تھے، 12-13 لائٹیں لا کے لگا دی، پھر 15-20 دن کے پاس پھر لائٹیں لے کے آئے، پھر لگائیں، اس طرح کرتے کرتے 6 ماہ میں یہ ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا۔ 6 ماہ کے اندر ہم نے تقریباً پورے گاؤں میں کوئی گلی ایسی نہیں ہے جس میں ہماری اسٹریٹ لائٹ نہیں لگی ہوئی۔ اور اس کے بعد جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے قبرستان کی دیوار بنائی ہے، تقریباً یہ 1400 فٹ دیوار ہے، تو ابھی رات کا ٹائم ہے، دن ہوتا تو آپ اس کی ویڈیو بھی بناتے۔ وہ ماشاءاللہ ہماری تقریباً 3 ماہ کے اندر کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اور وہ اینٹیں جو ہیں جب یہ کام ہوتے ہیں گلیوں کے نہیں بنتی ہیں تو وہ اینٹیں ہم ضائع نہیں ہونے دی، ہم نے پوری گاؤں کی کوئی اینٹ ضائع نہیں ہوئی کسی گلی کی، ہم نے گٹھی کر کے قبرستان میں لائی ہیں، تقریباً 80-90 ہزار اینٹ تھی، تو وہ پھر ہم نے مطلب دیوار بنائی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کرونا جب آیا ہے تو چھٹیاں ہو گئی کافی دوستوں کو، تو ان دنوں میں ہم نے ہمارا ایک ہاسپٹل تھا گاؤں میں، اس ہاسپٹل کو تقریباً وہ 1997 میں بند ہو گیا تھا، زچہ بچہ سینٹر تھا، 1997 میں وہ بند ہو گیا تھا، تو اس ٹائم سے لے کے آج تک اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ وہ بالکل ایک بھوت بنگلہ بنا ہوا تھا، دیواریں اس کی گری ہوئی تھیں، چھت گرا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ ایک میں چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، ہمارے گاؤں کے راجہ صوبدار الطاف صاحب، ان کی حال ہی میں ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ہمیں لے کے گئے ہیں وہاں پہ ہاسپٹل میں، اور انہوں نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ اس ہاسپٹل پہ آپ تھوڑا کام کریں۔ تو ہم نے پہلے کہا کہ یہ مشکل ہے ہمارے مطلب کہ باہر سے ہم نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ہمیں تھوڑا سا پش کیا ہے، تو الحمدللہ ہم نے سٹارٹ کیا، لڑکوں نے صفائی وغیرہ شروع کی ہے، اور کرتے کرتے تقریباً 2-2.5 ماہ کے اندر اندر ہم نے دوبارہ وہ بحال کر لیا ہاسپٹل۔ الحمدللہ ہاسپٹل چل رہا ہے، آپ کسی ٹائم آئیں آپ کو وزٹ کرائیں گے، سٹاف بھی آ گیا ہے، محکمہ ہیلتھ نے بڑے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور الحمدللہ ابھی وہ ایم سی ایچ سینٹر سے جی آر ڈی میں کنورٹ ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر بھی انہوں نے ایشو مطلب کہ وہ ٹرانسفر کر دیا ہے ادھر جی آر ڈی میں، اور ابھی 14 بندوں کا سٹاف ہی دیں گے، بہت ہیلپ کر لیں ہمارے سعادت صاحب جو ہیں۔ تو یہ اس طرح کے ابھی کام جاری ہیں ہمارے، اور انشاءاللہ اور بھی یہ ایک گلی ہم نے بنائی ہے جنازہ گاہ کے ساتھ، تقریباً یہ 700 فٹ گلی ہے، یہ بھی ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے۔ اور پھر کرونا کے دنوں میں ہم نے تقریباً 150 سے تقریباً کے قریب بندوں کو ہم نے راشن بھی تقسیم کیا ہے۔ جی، آپ ایک لمبی فہرست سن رہے تھے خلق خدا کی خدمت کے حوالے سے، اور نیکی کی راہ دکھانے والا حضور کی حدیث مبارکہ ہے ایسے ہی ہے، اور نیکی کی دعوت دینے والا ایسے ہی ہے کہ گویا اس نے خود نیکی کی، اور اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جو کہ وہ خود جو نیکی کرنے والا ہے وہ نیکی کرتا ہے۔ تو صوبدار صاحب جو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن انہوں نے ایک وہ اس ہاسپٹل کے لیے انہیں جو ہے وہ اس گائیڈ لائن دی، ان کو اس ہاسپٹل کو آباد کرنے کے لیے جو ہے وہ گائیڈ لائن دی، اور یہ بتایا کہ اس کو سٹارٹ کیا جائے۔ اب جب تک اس ہاسپٹل میں لوگوں کا علاج ہوتا رہے گا، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ ان 3 اعمال میں سے ہے جن کا جو کہ قبر میں جانے کے بعد منقطع نہیں ہوا کرتے۔ یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوتا ہے، ایک شارٹ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین السلام علیکم، کی حال ہے پاپا جی؟ ٹھیک ہو؟ بھلے ہو؟ تکڑے ہو؟ پہ ایف بی ٹی وی تے معافی چاہنا نال بڑے راجا اور بھی سے میں سمجھا پتہ نہیں کون کھلتا راجی کے حال جی؟ تکڑے ہو پہ ایف بی ٹی وی؟ جی بالکل، ایف بی نیوز جو فرد بشیر ہے کو کیٹ صاحب ہیں، انہوں نے ایک بہت پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، یہ تو کو نکا جناب ادھر وکالت کرنے چینل کھولی پٹی دیکھیں یہ عوام کی خدمت میں یہ کہ اور اس چینل پر نہ تسا خبراں بلکہ خبروں نال نہ انٹرٹینمنٹ نے پروگرام اور کرنٹ افیئر کے پروگرام اور نعتیہ کلام، ہر قسم کی انٹرٹین یہاں پہ موجود ہے۔ ثقافت کلچر نے پروگرام راجہ والے بھی اتنے موجود تھے، اس وقت آپ اتنے ہوں نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ تکو اس لیے 2 کٹھے راجے پہ تکڑے ہو، کیا محسوس پہ کرنے گے ہو گاڑی کی چیز مارنے کی ہے۔ مل کے دیکھتے رہیے ایف بی نیوز۔ ناظرین، ہمارے ساتھ
अंजमन उलमा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं और इन्होंने लास्ट जो मेरा क्वेश्चन था वो था हॉस्पिटल के हवाले से। तो मीडिया के तवसत से मैं इनसे ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि हॉस्पिटल में वो कौन सी चीज़ है या कौन सी ज़रूरियात हैं जो आप गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखते हैं या आप डिमांड करते हैं कि वो चीज़ें यहाँ पर मुहैया हों ताकि लोगों का बेहतर तरीके से इलाज हो सके। सबसे पहले तो मैं हमारे जो हेल्थ के ऑफिसर हैं चकवाल में सादत साहब, उनका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ताउन किया। तो मज़ीद मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपके चैनल से हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस हॉस्पिटल में जो है ना वो जो एक्सरे की मशीन होती है वो, और मतलब कि डिलीवरी के लिए जो बेड्स वगैरह होते हैं वो, और उसके अलावा जितनी मशीनरी है ये अगर दे दें। हमारे पास जगह बहुत ज़्यादा है, मतलब हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है हमारा, तो ये चीज़ें सारा सेटअप लग सकता है। लेबॉर्ट्री अगर बन जाए हॉस्पिटल में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरा मैं आपके चैनल के से ये जो नौजवान हैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि सारी बात हुकूमत पे ही ना डाल दें। अगर आप खुद थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे। हमारे हालात भी इस किस्म के मुल्क के मतलब कि हर चीज़ की शार्टेज है, लेकिन अगर आप खुद थोड़ा सा स्टेप लें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला की तरफ से गैब से मदद भी आएगी, और आप मतलब थोड़ा सी कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। हमने ये देखा है जब से हम अंजमन बनी, हम सिर्फ इरादा करते हैं तो इतनी गैब की मदद आती है कि हम खुद परेशान हो जाते हैं कि ये किस तरह काम हो रहे हैं। ये जितने भी काम है ना, ये जो नेकी का काम होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए होता है। तो मैं आपको भी और आपकी पूरी टीम को एक तो अप्रिसिएट करता हूँ, और दूसरा ये जो आपने बात की कि वो काम कैसे हो जाता है, तो मैं अपने कम इल्म के साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम बंदों के ज़िम्मे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगाए होते हैं ना, उनका वो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे कर देता है। और ये आपने इस कम से अरसे में खुद देखा होगा कि इसी तरह हो रहा होगा। आप सोचते होंगे, उसके लिए प्लानिंग करते होंगे, वो काम स्टार्ट करते होंगे और साथ हो जाता होगा। तो ये जनाब जो नौजवान हैं उनके लिए इन्होंने ये बहुत अच्छा पैगाम दिया है कि हर बात पर और हर मसले पर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना और ये कहना कि गवर्नमेंट हमें ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, इसकी ज़रूरत नहीं। आप खुद स्टेप उठाएं। अंजमन उलमा मुस्तफ़ा ख़ुसूस इस इलाके की जो अंजमन उलमा मुस्तफ़ा है ये आपके साथ है, और आप स्टेप उठाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद करेगा और आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे, बशर्ते कि आपकी नीयत साफ हो। इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपकी जो नीयत है उसका दारो मदार, आपका जो अमाल है उसका दारो मदार नीयतों पर है। आपकी नीयत मुखलस होगी, आपके जो नेक काम हैं जिनके लिए आप स्टेप उठाना चाहते हैं लेकिन उठा नहीं रहे, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे करेगा। इसी के साथ मैं आज के अपने इस शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। अपने होस्ट हाफिज़ वकार को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।